अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे। अक्सर वालिदैन ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं, जो एक ज़िद होती है, इसको कैसे डील किया जाए। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक मरतबा अगर ज़िद पर आ जाते हैं तो उस वक़्त क्या उनको गुस्सा करना ये ठीक रहेगा या उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। देखिए, 10 स्टेप्स आज मैं आपको बताऊँगा कि ये 10 काम आपने करने हैं जब भी आपको ख़ास तौर पे। देखिए, 1 से लेकर जो 4 साल तक के बच्चे होते हैं ना, ये टेंट्रम्स शो करते हैं। टेंट्रम्स शो करने का मतलब ये होता है कि इनको नहीं पता होता कि अपने जज़्बात का इज़हार किस तरह से करना है। तो वो चीखते हैं, वो रोते हैं, वो ज़िद करते हैं। क्यों? मिसाल के तौर पे एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको नहीं पता कि जब भूख लगती है तो क्या करना है, जब तकलीफ़ होती है तो क्या करना है। तो वो क्या करता है, कैसे आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेता है, वो रोता है, वो चीखता है। ठीक है? इससे आपको पता चलता है कि या तो बच्चा भूखा है या इसको कोई तकलीफ़ है। ऐसे ही तो उसके पास यही एक इमोशन होता है अपने बात का इज़हार करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके अभी इनका ज़हन डेवलप हो रहा होता है। इनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है कि मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी। तो वो जो एक कुदरती है ना कि कोई चीज़ चाहिए, भूख लगी है तो चीखो, रो, तो वो उसी को अपना रहे होते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए तो मैं रोऊँगा, मैं चीखूँगा, मैं ज़िद करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। एक तो ये कुदरती अमल होता है। दूसरा अमल ये होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं, वालिदैन के रिस्पॉन्स से बच्चा सीख रहा होता है। मिसाल के तौर पे बच्चे ने एक मरतबा कुछ कोई चीज़ रो के माँगी, आपने फ़ौरन उसको दे दी। ठीक है? बच्चे ने फ़ौरी लर्न किया कि अच्छा ये चीज़ जो है, इसका रिज़ल्ट जो है, जो मुझे मिला है, ये मुझे चीखने से मिला है। तो नेक्स्ट टाइम वो यहीं से आगाज़ करता है, वो कहेगा मुझे चीखना है, मुझे ज़िद करना है तो मुझे ये चीज़ मिल जाती है। तो आपके बिहेवियर सिखा रहे होते हैं उसको कि उसे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। सबसे पहला काम है स्टे काम, बिल्कुल पुरसुकून रहिए। जब भी बच्चा टेंट्रम शो करता है, गुस्सा दिखाता है, बदले में आपने कोई नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं करना। अदरवाइज़ देखिए, जो बच्चा बदतमीज़ी करता है, कभी आपने सोचा ये बच्चे बदतमीज़ी कहाँ से सीख लेते हैं? क्या इनको कोई ट्यूशन लगवाया जाता है बदतमीज़ी का? क्या इनको स्कूल में बाकायदा कोई क्लासरूम बना के सिखाया जाता है कि बदतमीज़ी कैसे की जाती है, चीखा कैसे जाता है, मारा कैसे जाता है, चिल्लाया कैसे जा रहा होता है? कहाँ से सीख रहे होते हैं ये? ये हमसे सीख रहे होते हैं, वालिदैन से सीख रहे होते हैं बच्चे। जब बच्चा ज़रा-सा आपकी एक्सपेक्टेशन से आउट होता है, आप उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे चीखते हैं, उसको चीखना आ जाता है। बाज़ वालिदैन मारते हैं तो बच्चे भी मारना शुरू कर देते हैं। तो हम खुद उनकी यूनिवर्सिटी हैं, उनको बैड बिहेवियर सिखाने के लिए। बाहर जाके तो बहुत बाद में सीखता है, बाहर के बच्चों से तो बहुत बाद में सीखता है। सबसे ज़्यादा वो हमसे ही सीख रहा होता है। तो सबसे पहले कि जब वो अपना टेंट्रम शो करे, गुस्सा दिखाए, ज़िद करे, तो आपने काम रहना है। यानी उसके नेगेटिव बिहेवियर का जवाब अपने नेगेटिव बिहेवियर से नहीं देना। ये टिप नंबर 1 है, ताकि उसको पता चले कि स्टे काम रहना किसे कहते हैं, पुरसुकून अंदाज में जवाब देना किसे कहते हैं, अगर कोई हमारी बात ना माने तो हम कैसे पुरसुकून रह सकते हैं। आज जो ज़रा सी बात पे हम लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, वो यहीं से तो सीखा है वालिदैन से, कि जब बच्चे बात नहीं मानते थे तो वालिदैन चीखते थे। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी बात कोई नहीं मानता तो वो भी चीखते हैं। तो आप ही के बिहेवियर को वो मॉडल कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, एक्नॉलेज देयर बिहेवियर। जो भी उनका बिहेवियर है ना, उसको अंडरस्टैंड करें, एक्नॉलेज करें कि यस, आपका जो भी बिहेवियर है ये ठीक है, आप सैड हैं, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड। फौरी तौर पे उसको चेंज करने ना निकलें कि नहीं ये तो ख़राब बिहेवियर है। हर बिहेवियर ज़िंदगी का हिस्सा है, हर इमोशन ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने दें, ठीक है, एक्नॉलेज करें उसको कि हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दूसरी टिप ये है कि इस मौके पर बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी उसका जहन बटाने की कोशिश कीजिए किसी ऐसी जानिब जो उसको पसंद हो। ठीक है, वो उसको ऑफ़र कर दें, अच्छा चलो हम बाहर चलें। लेट सपोज़ आपने ये कह दिया हम कुछ बाहर से होके आएँ, कुछ सौदा लेके आएँ, ठीक है, अच्छा आओ हम ये काम करें। कोशिश कीजिए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। अगर हो जाता है, आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, दैट इज़ गुड। नहीं मिलता, परेशान नहीं हो। चौथी टिप ये है कि सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड स्टिक टू इट। आपने रूल्स बनाए हुए, मिसाल के तौर पे बेटा इस वक्त आधी रात को उठ के बोल रहा है चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो उसको फ्रिज में से चॉकलेट निकाल के देनी नहीं है। जो उसूल है ना, वो उस पर कायम रहना है। ठीक है,
بھلے وہ چیخے، بھلے وہ روئے، 2-4 گھنٹے تک اس کے ٹینٹرم سیٹل ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، اس کی بات ہرگز اس وقت نہیں ماننی۔ اگر آپ نے مان لی بات ایک بار بھی، وہ سمجھ جائے گا کہ بس یہی طریقہ ہے بات منوانے کا، تو اس کو شروع میں پریشانی ہوگی، بٹ ان دا لانگر رن کچھ عرصے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے، توڑ پھوڑ کرنے سے مجھے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، تو لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک بار بھی آپ نے اس کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں اس کی مدد کر دی، ایک بار بھی اس کی بات مان لی، تو بس پھر آپ گئے کام سے۔ تو اپنے جو باؤنڈریز ہیں اس پہ آپ نے اسٹک رہنا ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی ہو، بولنا نہیں ہے منہ سے، بس آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے کہ نہیں بیٹا، یہ آدھی رات کو آپ کو موبائل نہیں مل سکتا، موبائل فون ہم نہیں دے سکتے، گیمس ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ بول کے آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، بس اب آپ اس کو کرنے دیں۔ یہ گیم ہے بلیک میلنگ کا، وہ بیسکلی آپ کو بلیک میل کرتا ہے رو کے دھو کے، اور آپ جہاں پر آپ اس کی بلیک میلنگ میں ایک بار آ گئے تو سمجھ لیں پھنس گئے ہمیشہ کے لیے۔ پانچویں چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو آفر کیجئے کوئی ایسی چیز جس سے شاید بات بن جائے، اس کو چوائسیز دیجئے۔ مثال کے طور پہ موبائل فون مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چوائس دیجئے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم آرٹ ورک کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، وائی ناٹ وی پلے کرکٹ، وائی ناٹ وی پلے فٹ بال، ہم ایک کام کرتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں، اچھا ماما کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہیں۔ ایسی چوائسیز دینے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی چوائس اس کو سمجھ میں آ جائے اور اس کا ایٹ لیسٹ مائنڈ ڈائیورٹ ہو، ٹھیک ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آئے گا نا، کافی دیر رو لیا، چیخ لیا، چلا لیا، کچھ نہیں مل رہا، تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں ڈیل کرنا، پھر وہ کہتا ہے چلو جو مل رہا ہے اسی وہی ڈیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ پہلے تنگ کرو، پریشان کرو، اس کے بعد بولو یہ ڈیل ہے بھائی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی پریشانی سے دور ہونے کے لیے بندہ کہتا ہے چلو ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح بچے کو بھی پھر آپ کیا کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ چوائسیز۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پک کرے، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی ضد اور زیادہ اسٹرانگ ہو، وہ نہیں آئے آپ کی باتوں میں، فائن، نہ آئے، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا یہ چیز ہے۔ آئس کریم مانگ رہا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ بسکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب آ کر آپ کو کھانے ہیں تو یہ بسکٹ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، یا ایک دو اور آپشن دیتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ جو بھی، لیکن آئس کریم نہیں دینی۔ جس چیز کی ضد ہے سمجھ لیں وہ چیز تو دینی ہی نہیں۔ چھٹی چیز، ہمیشہ پازیٹیو بیہیویئر پہ ری انفورسمنٹ کیا کریں۔ جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے اس کو اکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو چھوٹی موٹی کوئی گفٹ دے دیں، تاکہ اس کو انکریجمنٹ ہو کہ جب میں کچھ اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو چیز، ہر وہ کام جو آپ چاہتے ہیں بچہ بار بار کرے، جب بھی وہ کرے نا آپ کے سامنے اس کو ریوارڈ دے دیا کریں، کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیں۔ اس سے پازیٹیو بیہیویئر میں انکریجمنٹ آتی ہے، اور نیگیٹو بیہیویئر آٹومیٹکلی کٹ ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو ماما اور بابا خوش ہوتے ہیں، اور جب میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ الٹا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف جہاں آپ اس کے نیگیٹو بیہیویئر پہ باؤنڈریز لگا رہے ہیں، وہیں پازیٹیو بیہیویئر پہ کچھ اپریشیٹ بھی کرتے رہا کریں، کچھ ریوارڈ بھی دیتے رہا کریں۔ ساتویں چیز، آپ نے اس کو فزیکل کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے، یعنی ایسے ٹائم پر اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، روتے پڑا ہوا ہے تو جی وہ لوٹ رہا ہے پوٹ رہا ہے، ایسا نہیں۔ آپ اس کو فزیکل کمفرٹ بھی دینے کی کوشش کیا کریں، حق کر لیں، پیار کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو حق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فزیکل ٹچ دیتے ہیں، تو اس کے برین میں ہیپی کیمیکلز پروڈیوس ہونے لگ جاتے ہیں جو اس کے ٹینٹرمز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس وقت تو وہ آپ کو مارے گا، چیخے گا، ہٹیے، دور ہٹیے، سب کچھ کرے گا، بٹ اندر کیمیکل تو چل رہے ہیں، وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس ٹائم پر آپ اس کو پیار محبت کا اظہار بھی کر دیا کریں، بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ آٹھویں چیز، اسٹے کنسسٹنٹ، جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو نیکسٹ ٹائم بھی پتہ ہو کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم یہ کام کرتا ہوں تو مجھے سیم یہی رزلٹ ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس بار کچھ بیہیویئر ہے، اگلی بار کچھ بیہیویئر ہے، اگلی بار کچھ بیہیویئر ہے۔ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو والدین کی طرف سے ایسا ریسپانس آئے گا، اور وہ ریسپانس میرے کسی کام کا نہیں ہوگا، میری بات تو مانی جائے گی نہیں۔ تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے بیہیویئر کے اندر۔ نمبر 9، اس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بچے کی ایمپیتھی جسے کہتے ہیں نا، کہ بچے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ یہ ایموشن جو بھی بچے کے ہیں، اگر وہ غصہ دکھا رہا ہے، وہ چیخ رہا چلا رہا ہے،
تو اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ آپ بھی اس کی جگہ ہو تو شاید آپ کو اس سے کیا ہوگا فائدہ، اس سے آپ کو غصہ نہیں آئے گا اس میں، آپ کو پتہ چلے گا بھئی وہ بھی بچہ ہے اور وہ اب کوشش کر رہا ہے سمپل اپنی بات منوانے کی، اب اس کی بات نہیں مانی جا رہی تو وہ چیخ رہا چل رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ ایمپیتھی ضرور رکھیے، یہ بھی نہیں نہ ہونا کہ آپ بات بھی نہیں مان رہے دوسروں سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ اس سے ایمپیتھی بالکل رکھیے، اس کے ایموشنز کا جو بھی وہ اظہار کر رہا ہے اس کی ریسپیکٹ بھی کیجیے اور اس چیز کی بھی امید رکھیے کہ کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ کہ اس کو چیخنا، اس پہ چلانا، اس کی بات بھی نہیں ماننا، ٹھیک ہے، اور اس پہ چیخنا بھی، چلانا بھی، حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھنا، ڈانٹنا مارنا بھی، یہ چیز نہ ہو۔ 10ویں چیز، آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے، تھوڑا اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بعض اوقات بچے کے ٹینٹرمس اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے جتنا والدین کا اپنا، چونکہ وہ خود رات کے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، صبح چڑچڑے موڈ میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب بچہ تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے نا غلط تو والدین کو غصہ آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر بچے نے غلط کام نہیں کیا، بچے نے تو چھوٹی موٹی بات کی تھی، آپ کو جو تنگ کیا ہے وہ آپ کے اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، آپ کی اپنی چڑچڑاہٹ نے گیم خراب کیا ہے، تو بہت ساری تربیت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں والدین کی وہ ان کے اپنی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، وہ خود اپنے ایموشنز کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، ہمیشہ لڑنے بھڑنے، خود ایک نیگیٹو اسٹیٹ سے ہر وقت گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور تنگ آتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہمیں کہ بچے نے یہ کر دیا، میں تنگ آ گئی ہوں اپنے بچوں سے، میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہوں۔ تو کاؤنسلنگ میں جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں والدین کی تو بہت سارے ٹائم مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ بچے کا تو فالٹ ہی نہیں ہے، فالٹ تو آپ کی اپنی ذہنی صحت کا ہے، آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ رات کو صحیح طرح سے سوتے نہیں ہیں، صبح صبح اٹھ کے پاگلوں کی طرح کام پہ لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی آپ نے سارا دن اپنے ذہن میں پال رکھی ہے، تو ایسے میں بچوں تو آپ کے پھر کہاں سے ہوگی اچھی تربیت؟ تو اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ کو بھی ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا بچہ ضدی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے۔ امید ہے یہ 10 باتوں پر عمل کرنے سے آپ اپنے بچوں کو کے ٹینٹرمز کو، ان کی ضد کو اچھی طرح ہینڈل کر پائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے، کوشش ہوگی اس پہ بھی ویڈیو بنائیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔